اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے تمام اصول بڑے احسن طریقے سے سمجھا دیے، اور یقیناً اللہ کے رسول جو ہدایت چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہدایت کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ کے لوگ کچھ دنوں کو مخصوص کیا ہوا تھا جس میں وہ کھیل کود کرتے، کچھ شعر و شاعری کرتے، کچھ اور معاملے ایسے کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے 2 دن اس سے بہتر دیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ تم ان دنوں کے اندر خوشیاں منایا کرو، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو شرف حاصل کرو، ان دنوں کے اندر اپنے مہمانوں کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، ان کو بلاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو، سب معاملہ کرو، یہ چیزیں کرو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ عید الاضحیٰ وہ دن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر دن پوری کائنات کے اندر کوئی دن نہیں ہے۔ یکم ذی الحج سے لے کر اور 13ویں ذی الحج تک، 13 ذی الحج کے اثر تک، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو شہر حرام ہے، یہ ان دنوں کو انتہائی قیمتی قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دن یا کسی دن میں بھی کیا ہوا عمل ان دنوں کے اندر کیے جانے عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے جتنے عمل ان 10 دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بجاتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص جہاد میں جائے کیا وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں وہ بھی، مگر ایک صورت ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے جہاد کی نیت سے اور واپس اپنے گھر نہ آ سکے، یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو شاید ان دنوں سے بڑھ کے ہوگا، لیکن باقی اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان دنوں سے بڑھ کے ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ دن اللہ کی کبریائی کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان دنوں کے اندر بازاروں میں ہوتے، گھروں میں ہوتے، مسجدوں میں ہوتے، جہاں بھی ہوتے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرتے، ہر وقت یہ ورد کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ہر وقت کے اندر اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ اپنے کسی محبوب کی کوئی عادت کو دیکھ لیتا ہے، اس کے تزمر کو دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو منعقد کر لوں، اللہ کی عبادت کے سامنے میں کسی کی کوئی بات کو خاطر اس میں نہ لاؤں، اپنے حاکم وقت کے ساتھ بھی معاملہ کروں، ٹکرانے کا ہوتا ہے تو میں ٹکرا جاؤں لیکن کبھی بات نہ مانوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ انہوں نے ایک عظیم قربانی دی۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں اور کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا بھی کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی زندگی ہے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور ایک ہی بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کا بیٹا ہے، اور یہ بیٹا جوان ہوا بھی 15-16 سال اس کی عمر ہے، نوخیز ہے، انتہائی فرما بردار ہے، خوبصورت ہے، لیکن خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے
نبیوں کے خواب وہ بھی وہی ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، جو وہ دیکھتے ہیں وہی اللہ ان کو دکھانا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹے میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے کے اندر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ یہ سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اس پر عمل کر لیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لٹاتے ہیں، اور لٹانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ میں اس بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالوں، کہیں ایسا نہ ہو میں چھری چلاتے ہوئے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھوں، میرے ہاتھ میں لغزش آ جائے، میں وہ کام نہ کر سکوں جو کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں بیٹے کو قربان کرنا ہے، میں دوں ہاتھ نیچے کر کے سر ان کو ذبح کرنے کی کوشش۔ ابھی ذبح نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آ گیا، قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ دنیا کی عظیم ترین قربانی کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ تو نے سچا کر دیا، اللہ تعالیٰ تیری قربانی قبول کر لی۔ جنت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مینڈا نازل فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی دی۔ اب یہ ادا جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے تمام گروہوں کو، اس سے پہلے جتنے لوگ اور بھی تھے، چاہے یہودی عیسائی ہیں، وہ بھی چیز کو مانتے ہیں، لیکن دنیا میں تبدیلی پیدا کرنی وہ معاملہ سے نہیں رہا، لیکن مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا کہ ہر مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد کو تازہ کرتے ہوئے یہ قربانی کرے اللہ کے راستے کے لیے۔ اور یہ وہی ابراہیم ہے کہ جو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو، چھوٹے سے بیٹے اور بیوی کو لگ تک صحرا کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ تلاش حق ہے، ہاجرہ علیہ السلام وہ ہے، ان کا بیٹا ہے، یہ مکہ کی اس سنگلاخ علاقے کے اندر ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بیٹے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ بیٹا ایڑیاں رگڑتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے وہاں پہ چشمے کو جاری کر دیتے ہیں، اس کو زمزم کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہاجرہ جو ہے وہ اپنے خوراک کی تلاش کے اندر دو پہاڑیوں کے درمیان گھومتی ہیں، بھاگتی ہیں، صفا و مروہ کی جس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا کہ جو بندہ بھی عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا و مروہ کا صحیح کرے، وہاں پہ آنا جانا جتنے 7 چکر وہ لگائے تاکہ یہ وہ یاد تازہ ہو۔ حضرت محمد علیہ السلام کی جد امجد ہے یہ، ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وما کان من المشرکین، یہ وہ شخصیت ہیں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو یہ سرٹیفکیٹ دے دے گی مشرکوں میں سے نہ تھے، تو سوچئے کتنا بڑا اجر ہے، اور قیامت تک کے لیے ان کی زندگی کے نقشے کو محفوظ کر دیا گیا۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں انہی کی یاد میں کرتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بے مت کے سمجھ لیجئے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مصمم ارادہ کیا اور قربانی کر دی۔ اگر اللہ سے حکم نہ آتا تو چھری چلا چکے تھے وہ۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ہم اب جب ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو مقصد صرف خون بہانا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے خون کا بھوکا نہیں ہے، تو اس کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تم اختیار کرو، یہ تقوی کو اختیار کرنے کے لیے ہی قربانی کی جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج تیرا حکم ہے کہ جانور تیرے راستے میں قربان کروں، کل اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میری کسی مال کی ضرورت پڑتی ہے، میری اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، میری جان کی ضرورت پڑتی ہے، میں وہ بھی تیرے راستے میں قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہوں گا۔ تیرے دین کے جب تقاضے آئیں گے میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ تو ایک نشانی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے میں جن جانور ذبح کرتا ہوں، لیکن میری زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ تیرے لیے وقف ہے، اللہ تیری اطاعت کے اندر ہے، میں اللہ تیرے احکامات کی ہم کبھی بھی مخالفت نہیں کر سکتے، ہمارا سب کچھ دیا ہوا تیرا ہی ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عظیم احسان ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی مانگتا ہے، ہمارے مال کی قربانی مانگتا ہے،
اور کبھی وقت آ جائے, ضرورت پڑ جائے اسلام کو, ہماری جان کی قربانی مانگتا ہے. جہاد کے اندر جاتے ہیں, جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ہر بندہ. جو مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, مجاہد فی سبیل اللہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اب سوچو یہ کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ جان کس کی ہے؟ ہمارے پاس مال ہے تو وہ مال کس کا ہے؟ ہمارے پاس ہمارا جسم ہے تو وہ جسم کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, ہماری اپنی ذات بلکہ کچھ بھی نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے. ہمارا جو جسم ہے اس کے بھی ہم خود مالک نہیں ہیں, اس کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا دیا ہوا جسم جو اس نے ہمیں دیا ہے, اسی جسم کا جب مطالبہ ہم سے کرتا ہے پھر کہتا ہے تم قربان کرو میرے راستے میں, میرے دیے ہوئے جسم کو, میرے دیے ہوئے مال کو, میرے دیے ہوئے تمہاری سہولتیں جن کو قربان کرو گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں سب کچھ تمہیں عطا کرنے والا ہوں. کتنی عظیم بات ہے کہ آپ کسی شخص کو قرضہ دے دیں, قرضہ رکھوا دے 1 لاکھ روپیہ, اور جب وہ آپ اس سے قرضہ واپس لینے لگے تو کوئی واپس تم نے دینا 1 لاکھ مجھے دے دو. لیکن آپ اگر یہ کریں بھائی قرضہ تمہیں دیا تھا وہ 1 لاکھ روپیہ تیرا ہو گیا تو اس کو کس جگہ پہ لگا دے اور میری طرف سے وہ قبول ہو جائے, آپ کتنے احسان مند ہوں گے اس شخص کے جس نے آپ کو پیسے دیے, وہ پیسے دوبارہ وہ لینے کو تیار نہیں, کہتا میرے پیسے تیرے پاس ہی تیرے ہوئے, جہاں مرضی اس کو خرچ کر دے, میری طرف سے تجھے اجازت ہے. کتنا احسان مندی کا معاملہ ہے کہ بندے نے کتنی عظیم بات کی ہے. لیکن ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے. اپنے جسم پہ غور کر لو, اپنی دنیا کی جتنی عائش, ہماری دنیا کے اندر جتنے وسائل ہیں اس کے اوپر غور کر لو, پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور بغیر مانگے عطا کیا ہے. وہ اس کا اجر بھی ہم سے نہیں کہا کہ تم اس کے لیے کرو تم یہ ہو جائے گا, کہا نہیں, جو کچھ ہم نے دیا تم صرف ایک بات تم کرو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ایک اللہ سے تمنا رکھو, ایک اللہ سے امید رکھو, ایک اللہ سے التجا کرو, ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کرو, ایک اللہ کی طرف سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائیاں عطا کرے گا. یہ مطالبہ ہے, صرف اپنے عقیدے کو درست رکھو, کسی غیر اللہ کے سامنے کبھی نہ جھکو. یہ مطالبہ ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے تم یہ جب کر کے آؤ گے میں تمہارے سر پہ کامیابی کا تاج رکھوں گا, میدان محشر کے اندر سب لوگوں سے نمایاں تم ہوگے کہ تم نے میری اطاعت کے اندر زندگی گزاری ہے, تم نے میرے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزاری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا عشرہ ہے, یہ 10 دن ہے جو ذکر ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک, یہ عظیم ترین دن ہے بھائیوں. اللہ کے رسول جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے کی, اس سے بہترین دن دنیا کے اندر کوئی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں, عام بات ہوتی ہے, لوگ تحقیق نہیں کرتے, کہ شاید وہ آخری عشرہ جو رمضان کا ہے وہ اس سے زیادہ افضل نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بہترین دن اور ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. اس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیجئے. ان دنوں کے اندر کوشش کیجئے کہ تمہاری زندگی کا عمل تبدیل ہوا وہ نظر آئے. ان دنوں کے اندر اپنی تمام نوافل کا اہتمام کیجئے. ان دنوں کے اندر اپنے حقوق العباد کا خیال کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ, عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی مخالفت ہے, کوئی رنجش ہے, کوئی کاروباری مخالفت ہے, اس سے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیجیے. اس سے بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی باتیں کرتے چلے جائیں, نوافل پڑھتے چلے جائیں, رات کو اٹھकर نوافل پڑھیں, آپ کی تمام درست یہ بھی اس کا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی معاملہ آپ کا کسی کے ساتھ ہوا ہے, ان دنوں کے اندر اس کو معاف کر دیجیے, اور ان دنوں کے اندر حقوق العباد کا خیال کیجیے, رشتہ داروں کے ساتھ طرز عمل درست کیجیے. ان دنوں کے اندر درود شریف کا ورد کیجیے, صبح شام اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کیجیے. تکبیرات جو آپ کے میں نے سامنے عرض کی ہیں وہ تکبیرات کا اہتمام کیجیے, سارا دن تکبیرات کیجیے, اور نوافل پڑھیے, جتنے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے. اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر دیا ہوا مال کبھی آپ کا ضائع نہیں کرے گا, بلکہ آپ کو اتنا بڑھا کے دے گا کہ آپ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ وہ تمام چیزیں ان دنوں کے اندر ہمیں کرنا ہے. دوسرا ایک اور یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ یہ ایام بہت کم ہیں, 10 کے ایام کا پتہ نہیں چلتا ہے کیسے گزر جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کے چکروں میں پڑے رہے سارا دن اور ہماری نمازیں بھی ہماری پوری نہ ہو سکے. یاد رکھو قربانی دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو, ہمارے اعمال درست ہو, ہماری عبادات ویسی ہو جیسے اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے ہیں,
5 وقت کی نماز مسجد کے اندر پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو، اور ان 10 دنوں کے اندر جو آپ پریکٹس کرو گے، اللہ کی تمجید کرو گے، اللہ کی تعریف کرو گے، اذکار کرو گے، نمازیں پڑھو گے، نوافل پڑھو گے، اپنے تعلقات کو درست کرو گے، اس کی پریکٹس کر لی تو پورا سال اس کو آپ نے بنا کے چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن تو آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ کو آزادی مل گئی جیسا جی چاہے کرو۔ نہیں بھائیو، اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی دن آپ کے باقی دن ہیں ان دنوں کے اندر بھی ان تمام جو آپ نے پریکٹس اس 10 دنوں کے اندر کی ہے اس کو برقرار رکھیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلقات مزید بہتر ہو سکے۔ ذات یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں، ان دنوں کے اندر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا طرز عمل تبدیل ہو جائے، ہماری زندگی کا طرز عمل تبدیل ہو کے ہمیں نمایاں نظر آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے ہم وقت ہم جہد تیار رہتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر آتا ہے، تو یقیناً اس کا بہت بڑا اجر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص ان دنوں کے اندر نوافل ادا کرتا ہے، ان دنوں کے اندر جو اذکار کرتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اگر اس کو اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری موت آئے گی اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن شرط وہی ہے کہ خالی جو ڈرامہ بازی والا معاملہ نہ ہو کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ ہماری دلوں سے واقف ہے، ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے دل کے اندر جو باتیں نکلتی ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ دل کو ٹٹول کے دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے دل کے خیالات کیا ہیں، ہمارا ذہن کیا مانگتا ہے۔ اگر واقعی ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو اس کا اظہار ہماری زندگی کے اندر ملنا چاہیے۔ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ اللہ کے رسول کا متبع ہے، اس کے عمل سے پتہ چلے، اس کے طرز عمل سے پتہ چلے، اس کے اخلاق سے پتہ چلے، اس کے کردار سے پتہ چلے، اس کی زندگی کے معاملات سے پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ماننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق جوڑنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ایک اور طرز عمل بھی تھا، آپ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک پیر کا اور ایک جمعرات کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیونکہ پیر میری پیدائش کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اس دن۔ اور یہ کہا کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ یہ نوافل روزے اپنے ضرور رکھنا چاہے، اور جو شخص ان 10 دنوں کے اندر، ان 9 دنوں کے اندر اگر روزہ رکھنا شروع کر دے تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر اتنا ہے کہ بندہ تصور میں نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے۔ کوشش کیجئے، اہتمام کیجئے کہ 10 دنوں کے اندر جب ہم یہ دن شروع ہوں ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جائے، ہم رمضان کی حالت میں ہو، روزے کی حالت کے اندر ہو، ہم روزے رکھیں ان 9 دنوں کے اندر۔ اور عرفے کا روزے کے بارے میں کیا بات ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ جو عرفے کا روزہ 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ اس کو عظیم ترین ثواب سے ہمکنار کرتا ہے، وہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ قیامت والے دن وہ روزہ استغاثہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ وہ برتاؤ کیا تھا جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میں اس کی ڈھال ہوں، اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا، وہ اس کے لیے سفارشی بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرات، یہ بنیادی چیزیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ قربانی کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے، قربانی کے بارے میں یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں تو وہ بے عیب ہو، نقص والا نہ ہو، نہ اس کے اندر جسم میں کوئی نقص ہو، نہ اس کے ذہن کے اندر کوئی نقص، کوئی پاگل جیسا جانور نہ ہو، اس کے جسم پورا ثابت ہو، خوبصورت جانور ہو۔ اللہ کے رسول کے صحابہ اور رضوان اللہ اجمعین اپنی زندگی کے اندر جب ان کو کہتے ہیں کہ جب رمضان کی ذی الحج کی تیاری کا ہمیں خیال آتا، ہم جانور لے لیتے، اس کی خدمت کرتے، اس کو خوب فربا کر دیتے، موٹا کر دیتے تاکہ اللہ کے راستے میں ہم اس کو اختیار کریں۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ اسی کا تصور ہے جو بیٹے کی قربانی ہے۔ اور حقیقت یہ کہ جو بندہ 6 مہینے 8 مہینے کسی جانور کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے ابو کا مجھے قصہ یاد آیا کہ میرے ابو نے ایک بکرا رکھا، بچپن سے بکرا کی نیت یہ رکھی اس کی میں نے قربانی دینی ہے۔ وہ بکرا اتنا مانوس ہو گیا میرے ابا کے ساتھ، وہ بازار جاتے وہ پیچھے جاتا، جہاں جاتے وہ پیچھے جاتا۔ اور جس وقت ہم نے قربانی کا معاملہ اس کا کیا، ہم قربانی کر رہے تھے اور میرے ابو کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے کہ میرا بکرا قربان ہو رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں جو محبت جو ہے اس کا اظہار ہو، کیا محبت جس سے کرتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں قربان ہو۔ بھائیو، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب نکل جائیں گے، لیکن
یہ ہمارا نیک عمل جو ہے یہ ہمیشہ ہمارے کام آئے گا. ان نیک عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا اور اللہ کے رسول کی اتباع بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حجت الوجہ جو آیا اس کے اوپر اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور ایک قربانی بکری کی اپنی طرف سے دی جو ذاتی اس میں تھی. پھر ایک انہوں نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانیاں دی. تو جو بندہ سے قربانی کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. لیکن کچھ آج فلسفی لوگ نئے جگادی وہ نئے فلسفے پیش کرتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا لاکھوں جانور مسلمان ذبح کر کے ضائع کر دیتا ہے. یاد رکھیے قربانی کا نعمت بدل کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ لاکھوں روپے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں وہ علیحدہ اس کا اجر ملے گا. لیکن جو شخص قربانی نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قربانی کرو. اور یہی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہماری عیدگاہوں میں آئے. اس فرض کو جائز رکھنا چاہیے اس سے روگزاری نہ کی جائے. لیکن جو استطاعت رکھتا ہے وہ یقیناً کرے. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ قربانی کے دنوں کے اندر اس تکبیر و تحلیل کے علاوہ جب آپ قربانی کا معاملہ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم دوبارہ بیان کریں گے. کچھ مسائل ہم عید کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. لیکن اس جانور کے بارے میں آپ یاد رکھ لیجیے کہ جانور جب بھی لیں ٹھوک بجا کے لیں. اور یاد رکھیں دمبا بکرا جو بھی ہے وہ کھیرا نہیں ہونا چاہیے. کھیرے سے مراد ہے کہ وہ 2 دانت والا ہونا لازم ہے. ہاں اگر وہ دمبا 2 دانت والا نہیں ملتا اور مجبوری ہے کوئی ایسی. لیکن یہاں پہ ہماری سمجھا ہے لگتے شہروں کے اندر رہتے ہیں کوئی ہماری مجبوری نہیں ہوتی. یہ کچھ لوگ بازاروں میں اپنا مال لے کے آتے ہیں جانور لے کے آتے ہیں کہتے تھے وہ کتنے بڑے قد کا ہے کتنا موٹا ہے کتنا فربا ہے. لیکن چیک کرو اگر وہ 2 دانت ہے تو اس کو قربانی لگے گی. اور ایک اور بات اللہ کے رسول فرمایا اللہ کے رسول مدینہ کے اندر تھے جب نماز پڑھا کے باہر نکلے تو نماز پڑھنے سے پہلے دیکھا کہ کسی شخص نے بکری ذبح کی ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے یہ بکری ذبح کی ہے اس کو چاہیے کہ دوبارہ قربانی نئی بکری کی دے نئے جانور کی دے. کیونکہ عید سے پہلے جو ذبح کیا جاتا ہے وہ اس کا عید کا قربانی کا حق وصول نہیں ہوتا. آپ کو اگر واقعی قربانی کرنا ہے تو نماز کے بعد قربانی کریں. حضرات یہ تمام چیزیں جیت اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اپنا تقویٰ پیدا کرے. ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہو. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی عظمت ہو. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کے جو ابداء و اجداد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ان کی سنت ہمارے سامنے ہو کہ ان کے جسم کے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں ان کو آگ میں جلایا تو جا سکتا ہے لیکن کبھی بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو تیار نہیں. شرک کا شائبہ کرنے کو بھی تیار نہیں. تو بھائیو یہ چیزیں یاد رکھی چاہیے. یہ بنیادی چیز اللہ تعالیٰ سے اپنے عقیدے کو درست کر کے توحید کے اوپر چلنا اور شرک سے اجتناب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.